بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اسلام کیا ہے کی پہلی قسط میں اسلام کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جس کے معنی ہے تابعداری کرنا، کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اسی کے ضمن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پرکیف واقعہ بیان کیا گیا، جس کے ذریعے سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تابعداری کسے کہتے ہیں، سر تسلیم خم کرنا کسے کہتے ہیں، کسی کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس واقعے کے ذریعے سے اس بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرکیف اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام کسی قوم، کسی برادری، کسی ذات کا نام نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا آدمی آپ سے آپ مسلمان ہو جائے اور اسے مسلمان بننے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ برادری میں پیدا ہونے والا بچہ خود بخود شیخ بن جاتا ہے اور اسے شیخ بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے سید برادری میں پیدا ہونے والا شخص اپنے آپ سید بن جاتا ہے اور اسے سید بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ بس اسی طرح ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسے مسلمان بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سکھ قوم میں پیدا ہونے والا بچہ سکھ ہو جاتا ہے، ایک ہندو مذہب میں پیدا ہونے والا ہندو ہوتا ہے، ایک بدھ مذہب میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے آپ بدھسٹ بن جاتا ہے۔ بس سمجھا گیا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اپنے آپ مسلمان بن جاتا ہے، اسے مسلمان بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، جبکہ یہ بات سرے سے غلط ہے اور درست نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جسے دے کر آپ کو بھیجا گیا، جسے قرآن کریم میں احادیث رسول میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اس دین میں اپنے آپ کو داخل کرے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اپنے آپ کو چلائے اور ان کے طریقے پر اپنے آپ کو گامزن کرے، وہی اصلی مسلمان ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی
اور ضروری باتوں کا علم حاصل کرے، اسی کے ساتھ ان حاصل کردہ باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر حقیقی معنی میں مسلمان کہلانے کا مستحق قرار دے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں ایمان والوں سے جس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بات نہیں کہ ایمان، عقیدے اور عبادات کی حد تک تو مسلمان اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، عبادتیں انجام دے دے، اور جب مسجد میں پہنچے تو وہ مسلمان، لیکن جب بازار پہنچے، جب دفتر پہنچے یا گھر میں پہنچے یا تو وہ وہاں مسلمان نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسلام محض عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف عبادتیں انجام دینے سے وہ مسلمان ہو جاوے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع بنانے کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا مسلمان وہ ہے جو بازار میں بھی مسلمان ہو، دفتر میں بھی مسلمان ہو، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی مسلمان ہو، دوست احباب کے ساتھ بھی مسلمان ہو۔ اس لیے دین اسلام کے اللہ رب العزت نے 5 حصے بنائے ہیں، اور ان 5 حصوں پر دین مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ عقائد کہتے ہیں عقیدے کے درست رکھنے کو، عبادات روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرنے کو، معاملات خرید و فروخت کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ناجائز اور حرام طریقوں سے پیسے نہ کمائے جائیں، معاشرت باہمی میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے اور رہن سہن کے طریقے میں اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کی بجا آوری کرنا، اخلاق یعنی جذبات اور خیالات کا درست ہونا اور باطنی اخلاق کا پیدا ہونا۔ لیکن آج ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں، لیکن جب بازار پہنچتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی دل آزاری کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اسلام کا 1/4 حصہ عبادات ہیں اور 3/4 حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا جب تک انسان بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرے گا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ اور یاد آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر پہ تھے، ان کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنگل میں بکریوں کا گلہ چر رہا ہے، اور اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو راستے میں مہمان نوازی کے طور پر مفت دودھ پیش کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چرواہے کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا، میں مسافر ہوں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تم ایک بکری کا دودھ نکال کر مجھے دے دو، میں پی لوں۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک دوسرا شخص ہے، اور ان کے چرانے کی خدمت میرے سپرد ہے، اس لیے یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے اور ان کا دودھ بھی امانت ہے، لہذا شرعی اعتبار سے میرے لیے ان کا دودھ آپ کو دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے کا جواب سن کر چاہا کہ اس شخص کا امتحان لیا جائے، اور آپ نے فرمایا، دیکھو بھائی، میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو، ان میں سے ایک بکری مجھے دے دو، فروخت کر دو اور اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بکری مل جائے گی، راستے میں اس کا دودھ استعمال کرتا رہوں گا۔ رہا مالک
کا مسئلہ تو مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، اس کو تمہاری بات پر یقین بھی آ جائے گا، کیونکہ جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب چرواہے نے یہ تدبیر سنی تو فوراً اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، یا ھذا فأین اللہ، اے اللہ کے بندے، اگر میں یہ کام کر لوں تو اللہ کہاں گیا؟ یعنی یہ کام میں یہاں تو کر لوں گا اور مالک کو بھی جواب دے دوں گا، وہ بھی شاید مطمئن ہو جائے گا، لیکن مالک کا بھی ایک اور مالک ہے، اس کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ جب اس چرواہے کا جواب سنا تو آپ نے فرمایا، جب تک تم جیسے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں اس وقت تک کوئی ظالم دوسرے شخص پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم چل نہیں سکیں گے۔ یہ ہے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا، جنگل کی تنہائی ہو یا گھر کا صحن ہو، مسجد ہو یا بازار ہو، ہر وقت ہر لمحہ اس انسان کو یہ فکر رہے کہ میرا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ یہ دین کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس کے دل میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تابعداری کس چیز کا نام ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کردہ کس چیز کا نام ہے۔ جب تک آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کرتا تب تک اس کے احکامات پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، پھر دیکھیں کہ اس رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات کے کرنے میں کس قدر مزہ آتا ہے۔ جو روایات میں کتب و تاریخ کے جو ہم سنتے رہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں وہ کس طرح خوش ہوا کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کی توڑنے میں وہ کس طرح ناراض ہوا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو دل و جان سے قبول کریں اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کو بھی سنواریں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے معنی کو سمجھنے اور اسلام میں پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔